لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہم پڑھ رہے ہیں قصص القرآن، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں واقعات جو کہ قرآن مجید میں درج ہیں۔ انبیاء کرام سے ہم نے آغاز کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے، اور پھر ہم پہنچے ابراہیم علیہ السلام تک، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے بقیہ حصے کو آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء من شیء بعد۔ الحمدللہ علی نعمه الكثيرة وعطائه الجزيل وفضله العميم أحمده سبحانه حمدا يليق بعظمته ويوافي جوده وكرمه۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالعطاء والکرم۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ حمد اور بابرکت تعریف آسمانوں اور زمینوں کو بھر کے، اور ان کے بعد جو وہ چاہے اس تمام کو بھر کے۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس کی بے شمار نعمتوں پر، اس کے بھاری عطیات پر، اور اس کے اس فضل و مہربانی پر جو اس کی تمام مخلوق کو شامل ہے۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی حمد بیان کرتی ہوں جو اس کی عظمت کے لائق ہے، اور جو اس کی سخاوت اور فضل و کرم کے اوپر پورا اترنے والی ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عطا کرنے والا ہے اور کرم نوازی کرنے میں بالکل اکیلا ہے۔ بے شک الحمدللہ۔ جی ہم پڑھ رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ، اور اس میں ہم نے ان کی ولادت، پھر حضرت حاجرہ کے ساتھ ان کی ہجرت کا واقعہ، ان کی ختنہ اور ذبیح عظیم کا واقعہ پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے بنائے کعبہ کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے، مگر برابر مکہ میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی اثناء میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تذکرہ کیا، اور دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح باری میں ایک روایت نقل کی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی اساس حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی، اور ملائکہ اللہ نے ان کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، مگر ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اس کو بھی نشان کر دیا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ مقام ہے جس کو وحی الہی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا، تو سابق تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔
انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، مگر قرآن عزیز نے بیت اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے شروع کیا ہے اور اس سے پہلی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ حاصل یہ کہ اس واقعے سے قبل تمام کائنات اور دنیا کے گوشے گوشے میں بتوں اور ستاروں کی پرستش کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے اور انہی کے ناموں پر بڑی بڑی تعمیرات کی جاتی تھیں۔ مصریوں کے یہاں سورج دیوتا، ازریس، اوزریس، ہورس اور بال دیوتا سب ہی کے نام پر ہیکل اور مندر تھے۔ اشوریوں نے بال دیوتا کا ہیکل بنایا اور ابو الہول کا مجسمہ بنا کر اس کی جسمانی عظمت کا مظاہرہ کرا دیا۔ کنانیوں نے مشہور قلعہ بال بک میں اسی بال کا مشہور ہیکل بنایا تھا جو آج تک یادگار چلا آتا ہے۔ غزہ کے باشندے داجون مچھلی دیوی کے مندر پر چڑھاوے چڑھاتے تھے جس کی شکل انسان کی اور جسم مچھلی کا بنایا گیا تھا۔ امونیوں نے سورج دیوتا کے ساتھ اشتارون قمر اور خودی بھی بنا کر پوجا اور اس کے لیے عظیم الشان ہیکل تیار کیے۔ فارس نے آگ کی تقدیس کا اعلان کر کے آتش کدے تیار کیے۔ رومیوں نے مسیح اور کنواری مریم علیہ السلام کے بت بنا کر کلیساؤں کو زینت دی اور ہندوؤں نے مہاتما بدھ، شری رام چندر اور شری مہاویر اور مہادیو کو دیوتا اور اوتار مان کر اور کالی دیوی، سیتا دیوی اور پاروتی دیوی ناموں سے ہزاروں بتوں کی پرستش کے لیے کیسے کیسے عظیم الشان مناظر تیار کیے۔ ہردوار، پریاگ، کاشی پوری، ٹیکسلا، سانچی اور بودھا گیا جیسے مذہبی مقامات ان کی زندہ شہادتیں ہیں، مگر ان سب کے برعکس صرف خدائے واحد کی پرستش اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سر نیاز جھکانے کے لیے، یا یوں کہیے کہ توحید الہی کی سربلندی کے اظہار کے لیے دنیا کے بت قدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر کہلایا، وہ یہی بیت اللہ شریف تھا۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا ہے، وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا ہے، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سورہ آل عمران میں آیت درج ہے، بے شک سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے خدا کی یاد کے لیے بنایا گیا تھا، البتہ وہ ہے جو کہ مکہ میں ہے، وہ سر تپا بابرکت ہے اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اسی کو تعمیر یہ شرف حاصل ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہوا اور اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی اور ذبیح اس کا مزدور باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں مصروف رہے، اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو باڑ بنایا جاتا ہے جس کو اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے اور ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے جا رہے ہیں۔ یہی وہ یادگار ہے جو آج مقام ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ جب تعمیر اس حد پر پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر یہ دعا مانگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت کو اقام الصلاۃ یعنی نماز کا پابند بنا دے اور ان کو زکوٰۃ کی ہدایت دے اور استقامت بخشے اور ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت عطا فرمائے اور تمام اقطاع عالم کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ گروہ کو اس طرف متوجہ کر دے کہ وہ دور دور سے آئیں اور مناسک حج ادا کریں اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔ قرآن عزیز نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مناجات، اقامت الصلاۃ اور مناسک حج کی ادا کے لیے شوق و تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کے مرکز توحید ہونے کے اعلان کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے اور نئے نئے اسلوب اور طرز ادا سے اس کی عظمت اور جلالت جبروت کو ان آیات میں واضح فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت درج ہے یہاں پہ،
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمین۔ بلا شبہ پہلا گھر جو انسان کے لیے خدا پرستی کا معبد و مرکز بنایا گیا ہے وہ یہی عبادت گاہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت۔ اس میں دین حق کی روشن نشانیاں ہیں۔ ازاں جملہ مقام ابراہیم ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی اور عبادت کرنے کی جگہ، جو اس وقت سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے مشہور اور معین رہی ہے۔ اور ازاں جملہ یہ بات ہے کہ جو کوئی اس کی حدود میں داخل ہوا وہ امن و حفاظت میں آ گیا۔ اور ازاں جملہ یہ کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے یہ بات ضروری ہو گئی کہ اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت پائیں تو اس گھر کا حج کریں۔ جو کوئی اس حقیقت سے انکار کرے اور اس مقام کی پاکی اور فضیلت کا اعتراف نہ کرے تو یاد رکھو اللہ کی ذات تمام دنیا سے بے نیاز ہے، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی فرد اور قوم کا محتاج نہیں ہے۔ آگے بھی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت 125 129 جو ہے وہ درج کی گئی ہے، میں آپ کے ساتھ اس کا ترجمہ پیش کروں گی۔ اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے مکہ کے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو انسانوں کی گروہ آوری کا مرکز اور امن و حرکت کا مقام ٹھہرا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہمیشہ کے لیے نماز کی جگہ بنائی جائے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہے اسے طواف کرنے والوں، عبادت کے لیے ٹہرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک رکھنا اور ظلم و معصیت کی گندگیوں سے آلودہ نہ کرنا۔ اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی حضور دعا مانگی تھی، اے میرے پروردگار، اس جگہ کو جو دنیا کی آباد سرزمینوں سے دور اور سرسبزی اور شادابی سے یکقلم محروم ہے، امن و امان کا ایک آباد شہر بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ یہاں کے بسنے والوں میں جو لوگ تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں ان کے لیے رزق، ہر طرح کی پیداوار مہیا ہو جائے۔ اس پر ارشاد الہی ہوا تھا کہ تمہاری دعا قبول کی گئی، اور یہاں کے باشندوں میں سے جو کوئی کفر کا شیوہ اختیار کرے گا سو اسے ہم سر و سامان رزق فائدہ اٹھانے دیں گے، البتہ یہ فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہوگا کیونکہ بالآخر اسے پاداش عمل میں اور 4 دوزخ میں جانا ہوگا۔ اور جو بدبخت نعمت کی راہ چھوڑ کر عذاب کی راہ اختیار کر لے تو کیا ہی بری راہ ہے جو اس نے اختیار کی، کیا ہی برا اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر دیکھو وہ کیسا عظیم الشان اور انقلاب انگیز وقت تھا جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیاد چن رہا تھا اور اسماعیل علیہ السلام بھی اس کے ساتھ شریک تھے۔ ان کے ہاتھ تو پتھر چن رہے تھے اور دل اور زبان پر یہ دعا طاری تھی، اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے 2 عاجز بندے تیرے مقدس نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ہمارا یہ عمل تیرے حضور قبول ہو۔ یعنی عمل دیکھیے کہ عمل کرتے ہیں اور عمل کے اوپر اپنے خود کے اوپر بھروسہ بھی نہیں، تکبر بھی نہیں، بلکہ عاجزی انکساری سے ساتھ ساتھ اس عمل کے قبول ہونے کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ بلا شبہ تو ہی ہے جو دعاؤں کو سننے والا ہے اور مصالح عالم کا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم سچے مسلم تیرے یعنی تیرے حکم فرما برداروں میں سے ہو جائیں، اور ہماری نسل سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر دے جو تیرے حکموں کی فرما بردار ہو۔ یا اللہ، ہمیں عبادت کے سچے طور طریقے بتا دیجئے۔ اب عبادت کر بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر مزید اور طریقے بھی مانگ رہے ہیں۔ ہم تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور بس ہمیں جیسی سکھا دی گئی ہے یا بچپن سے آتی ہے ہم ویسے شروع ہو جاتے ہیں، دعائیں بھی ہم خود سے کر لیتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عبادت کے لیے بھی ساتھ ساتھ پیغمبر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عبادت کے طور طریقے سکھا دیجئے اور ہمارے قصوروں سے
ہمارے گناہوں سے درگزر کر کر بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والی ہے اور جس کی رحیمانہ درگزر کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسا کرنا کہ اس بستی کے بسنے والوں میں تیرا ایک رسول مبعوث ہو جو انہی میں سے ہو، وہ تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے، کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے اور اپنی پیغمبرانہ تربیت سے ان کے دلوں کو مانچ لے یعنی جیت لے۔ اے ہمارے پروردگار بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو حکمت والی ہے اور سب پر غالب ہے۔ پھر سورہ حج کی آیات مبارکہ جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں، آیت نمبر 26 سے 33 تک، اس کا ترجمہ آپ سے بیان کروں گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر اور میرا یہ گھر ان لوگوں کے لیے پاک رکھ جو طواف کرنے والے ہوں، عبادت میں سرگرم رہنے والے ہوں، رکوع اور سجود میں جھکنے والے ہوں، اور حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان پکار دے۔ لوگ تیرے پاس دنیا کی تمام دور دراز راہوں سے آیا کریں گے، پیادہ ہوں اور ہر طرح کی سواریوں پر ہوں۔ جو مشقت سفر سے تھکی ہوئی ہوگی وہ اس لیے آئیں گے کہ اپنے فائدے پانے کی جگہ میں حاضر ہو جائیں، اور ہم نے جو پالتو جانور پائے ان کے لیے مہیا کر دیے، ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں۔ بس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ، پھر قربانی کے بعد وہ اپنے جسم اور لباس کا میل کچیل دور کر دیں یعنی احرام اتار دیں، نیز اپنی نظریں پوری کریں اور اس خانہ قدیم یعنی خانہ کعبہ کے گرد پھیرے بھی پھیر لیں۔ تو دیکھو حج کی بات یوں ہوئی، اور جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی عظمت مانے تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے حضور بڑی ہی بہتری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان جانوروں کو چھوڑ کر جن کا حکم قرآن میں سنا دیا گیا ہے، تمام چارپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، بس چاہیے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو، نیز جھوٹ بولنے سے صرف اللہ ہی کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کا حال ایسا سمجھو جیسے بلندی سے اچانک نیچے گر پڑا۔ جو چیز اس طرح گرے گی اسے یا تو کوئی پرندہ چک لے گا یا ہوا کا جھونکا کسی دور دراز گوشے میں لے جا کر پھینک دے گا۔ حقیقت حال یہ ہے، بس یاد رکھو جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عظمت مانی تو اس نے ایسی بات مانی جو فی الحقیقت دلوں کی پرہیزگاری کی باتوں میں سے ہے۔ ان چارپائیوں میں ایک وقت مقررہ تک تمہارے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں، پھر اس خانہ قدیم تک پہنچا کر ان کی قربانی کرو۔ مزید وضاحت میں سورہ حج کی ہی آیت نمبر 36 سے 38 فرماتے ہیں، اور دیکھو قربانی کے یہ اونٹ جنہیں دور دور سے حج کے موقع پر لایا جاتا ہے تو ہم نے اسے ان چیزوں میں سے ٹھہرا دیا ہے جو تمہارے لیے اللہ کی عبادت کی نشانیوں میں سے ہیں، اس میں تمہارے لیے بہتری کی بات ہے، بس چاہیے کہ انہیں قطار در قطار ذبح کرتے رہو، اللہ کا نام یاد کرو، پھر جب وہ کسی پہلو پر گر پڑیں یعنی ذبح ہو جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیروں اور زائروں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ احسان الہی کے شکر گزار ہو۔ یاد رکھو اللہ تک ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، اس کے حضور جو کچھ پہنچ سکتا ہے وہ صرف تمہارا تقویٰ ہے یعنی تمہارے دل کی نیکی ہے۔ ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی پر اس کے شکر گزار ہو اور اس کے نام کی بڑائی کا آواز بلند کرو، اور نیک کرداروں کے لیے قبولیت حق کی خوشخبری بھی دے دی گئی۔ الحمدللہ جی، یہ تھا خانہ کعبہ شریف کا قصہ جو کہ بیان کیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور پھر تھوڑا سا مختصر واقعہ باقی ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا ذکر قرآن عزیز یا احادیث نبویہ میں تفصیل کے ساتھ نہیں آتا، البتہ تورات نے ان کے ناموں میں سے کچھ جو ہیں وہ درج کیے ہیں، ان کا علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تورات کے قول کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے جو 12 سردار کہلائے اور عرب کے مستقل قبائل کے حد قبیلہ بنے، اور ایک لڑکی تھی جس کا نام بشامہ یعنی محلا تھا، اور ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا جسے سری کی لونڈی مصری ہاجرہ ابراہیم کے لیے جنی تھی یہ نسب نامہ، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔ اب یہ تورات کی لینگویج ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے، اس لیے آپ کو مطلب تھوڑی سی سمجھنے میں اگر وہ ہو رہی ہو دقت تو ابراہیم میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہی کہا جاتا ہے تورات میں، ٹھیک ہے۔
اس کے مطابق ان کے ناموں اور نسبوں کی فہرست کے اسماعیل علیہ السلام کا پہلو جو تھا وہ نبایوت، کیدار اور ادبیل، مبسام، مشمع، دوما، منشا، ادار، تیمہ، یتور، نافیس، قدمایہ، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کے نام ان کی بستیوں اور قلعوں میں یہ ہیں، اور یہ اپنی امتوں کے 12 رئیس ہیں۔ یہ جو تورات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش باب ہے وہاں پر درج کیا گیا ہے۔ ان میں 2 بڑے بڑے بیٹے جو تھے نابت یا نبایوت اور قیدار بہت مشہور ہیں، اور ان کا ذکر تورات میں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے، اور عرب مورخین بھی ان کی تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہی وہ نابت ہے جس کی نسل اصحاب الحجر کہلائی، اور قیدار کی نسل اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کے علاوہ دوسرے بھائیوں اور ان کے خاندانوں کے حالات بہت کم ملتے ہیں۔ قرآن عزیز میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن عزیز میں متعدد بار ہوا، ان میں سے ایک جگہ صرف اوصاف مذکور ہیں۔ یہ ذبیح عظیم والی آیت میں ہے، اور وہ 2 مقام پر اس کی بشارت کے موقع پر آتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی پسری اولاد کی بشارت دی گئی، اور سورہ مریم میں ان کا نام لے کر ان کے اوصاف جمیلہ کا ذکر کیا گیا۔ سورہ مریم کی آیت یہاں پہ درج ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور یاد کر کتاب میں اسماعیل کا ذکر تھا، وہ وعدے کا سچا اور تھا رسول اور نبی، اور حکم کرتا تھا اپنے اہل کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور وہ تھا اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ۔ اور آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے میں آخری ٹاپک جو پڑھنے لگے ہیں وہ ان کی وفات کا ذکر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 137 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کے سامنے ان کی اولاد اور ان کی نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا، جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلی۔ تورات ایک موقع پر اشارہ کرتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر فلسطین ہی میں ہے، اور یہیں ان کی وفات ہوئی، اور عرب جو مورخین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اور ان کی والدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہیں تک تھا آج کا ہمارا قصہ اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے بارے میں ہم نے جو کچھ جانا، بہت ساری عبرت کی باتیں ہم نے سیکھیں اور بہت ساری عبادت کے طریقے سیکھے۔ الحمدللہ جو کچھ ہم نے سیکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا کرنے والا بنا دے، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے نیکیوں کی قبولیت کی دعا ہی نہیں کرتے بلکہ ساتھ ساتھ مزید عبادت کے طریقے بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں مزید بھی عبادت کے طریقے سکھائے، اور جو حکم ہو اللہ کے ہر حکم کے اوپر سر بسجود کر دینا، یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نیک صالح بیٹے دیے تھے اسماعیل علیہ السلام، انہی سے چلتے ہوئے پھر آگے نسلوں میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور جس اولاد کے بارے میں انہوں نے مل کر دعا کی تھی کہ ان کی نسلوں میں ایک ایسا بھی نبی مبعوث ہو جو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے، تو وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید اور سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دے، جیسا اس نے دین حق سنت نبوی ہمارے پیارے نبی کو سکھایا تھا ویسا ہمیں بھی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔